اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 111 تا 115 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہیں کہ ہم مخلص و فرمانبردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب یہ بات مان لے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وہ حواری بولے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، اور ہم جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ فرمایا ہے، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار تاکہ وہ ہمارے اور ہمارے اگلے پچھلوں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق کی نعمت عطا فرما، کیونکہ تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں اس خوان کو تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر یعنی انکار کرے گا تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب عالمین یعنی دو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ حواری انبیاء تھے جیسے بعض علماء کا خیال ہے، تو وہی سے مراد وہ وحی ہوگی جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرماتا ہے، اور اگر یہ نبی نہ ہوئے تو مراد الہام اور القاء ہوگا۔ حواریون جمع ہے حواری کی، اس کا لغوی معنی سفید و براق رنگ والا ہے۔ ظاہر اور باطن میں جو مخلص دوست ہو اس کو بھی حواری کہتے ہیں۔ خصوصاً انبیاء کے ممتاز اور جانسار دوستوں اور اطاعت گزاروں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کے لیے مخلص اور جانثار اور مددگار بنائے،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ یہاں پر وحی الہام یعنی چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اسے بے خطر دودھ پلاتی رہے۔ بغیر کسی شک و شبہ کے یہاں وحی کا معنی الہام ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 68 تا 69 میں ارشاد ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ ثَمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنایا کر پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں کی شاخوں اور چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں، پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، پس چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر۔ ناظرین، اس طرح یہاں بھی وحی سے مراد الہام ہے، یعنی حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ حکم بجا لائے، اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہارے واسطہ سے ان پر وحی بھیجی اور انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس پر لبیک کہی، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیں کہ ہم مخلص اور فرما بردار ہیں، یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور اطاعت الہی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب یہ بات مان لے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ناظرین، امام حافظ معاد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اکثر قرآن یہاں تو یستطیع ربک کا پڑھا ہے، جبکہ بعض دوسرے قاری تستطیع ربک کا پڑھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ اپنے رب سے یہ سوال کر سکتے ہیں؟ ناظرین، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ استطاعت سے مراد حکمت اور ارادہ کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ قدرت رکھنے کا مفہوم مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو حواریوں کو شک نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و ارادہ بھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں کہ آسمان سے خوان نازل فرما دے۔ جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے کیا آپ میرے ساتھ اٹھ کر بازار کو جا سکتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ میں اٹھ کر جانے کی طاقت ہے بھی یا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کر جانے کو مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کے کلام کا وہی مطلب ہے جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ابتدائی ایمان تھا اور اس وقت تک ان کے دلوں میں معرفت کا استحکام نہیں تھا۔ جاہلیت اور کفر کا زمانہ ماضی قریب میں ہی ختم ہوا تھا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے قول کو بڑی گستاخی قرار دیا تھا۔ ناظرین، مائدۃ سے مراد وہ دسترخوان ہے جس پر کھانا چنا گیا ہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حواریوں نے نزول مائدہ کا سوال اپنی ضرورت اور فقر کی وجہ سے کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہر روز ان پر ایک خوان اترا کرے جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر کے کھائیں اور عبادت پر قوت حاصل کریں۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔
ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس قسم کا سوال نہ کرو، طلب رزق میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہی مطالبہ تمہارے لیے فتنہ کا باعث بن جائے اور نافرمانی کی پاداش میں عذاب کے سزاوار بن جاؤ۔ ناظرین، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں اور دیگر کئی مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ عطا فرما دیا ہے اسی پر قناعت کرو، معاہدہ کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر معاہدہ نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک نشان ہوگا، اور قوم سمود نے جب اپنے پیغمبر سے نشانی طلب کی تھی تو وہ تباہ ہو گئی تھی۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ حواری بولے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور ہم جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حواریوں نے کہا، ہم محتاج ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں سامان خورد و نوش کی ضرورت ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس دسترخوان سے اپنی خوراک حاصل کریں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ہم آسمان سے دسترخوان اترتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں پورا اطمینان ہو جائے گا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کامل یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رسول ہیں، اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت و رسالت کی صداقت پر واضح دلیل ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار تاکہ وہ ہمارے اور ہمارے اگلے پچھلوں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق کی نعمت عطا فرما، کیونکہ تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہم اصل میں یا اللہ ہے، حرف ندا کی جگہ 2 میم آخر میں بڑھا دیے گئے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اسم ذاتی اور دوسرا اسم صفاتی ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، رحمت، بخشش، مغفرت سب اس کے ضمن میں آ گئے ہیں، اور ربنا سے صفت ربوبیت کو موقت کیا گیا، کیونکہ جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کا اس صفت سے خصوصی تعلق ہے۔ چنانچہ حواریوں کے مطالبہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید یعنی خوشی کا باعث ہو، یعنی ہم اس دن کو جس میں مائدہ اترے عید کا دن بنا لیں، جس کی نہ صرف ہم بلکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی تعظیم بجا لائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکون لنا عیدن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس روز نماز پڑھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید لاولنا وآخرنا کا یہ معنی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث بنے۔ وآیۃ منک،
سے مراد ہے کہ تیرے کمال قدرت اور میری دعا کی مقبولیت کی دلیل بن جائے، تاکہ لوگ میری رسالت کی تصدیق کریں۔ اور دعا کے آخری حصہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تو اپنی جان سے مغیر محنت و تکلیف کے ہمیں خوشگوار رزق عطا فرما۔ تو اپنی جانب سے مغیر محنت اور تکلیف کے ہمیں خوشگوار رزق عطا فرما۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عید مطلق خوشی اور سرور کے دن کو کہتے ہیں۔ لاولنا و آخرنا سے مراد یہ ہے کہ جو اس معاہدہ کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور جو بعد میں ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے فرحت و شادمانی کا دن ہوگا۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، اس روز کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح و سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں اس خوان کو تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر یعنی انکار کرے گا تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب عالمین یعنی دو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے مطالبہ پر آسمان سے دسترخوان تو ضرور اتاروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تمہاری امت میں سے کسی نے نزول مائدہ کے باوجود کفر اور سرکشی اختیار کی تو اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی نے ایسے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہوگا۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا داخل کرو فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جنہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے منافقین، دوسرے نزول مائدہ کے بعد جنہوں نے کفر کیا، اور تیسرے آل فرعون۔ ناظرین، صحیح ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کرے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کرے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کھانا کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن نہیں بلکہ کچھ عرصہ تک نازل ہوتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، نادار اور بے کس لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے۔ یہ ان کی خیانت تھی۔ علاوہ ازیں کل کے لیے سٹور بھی کرنا شروع کر دیا، اور ان کے بے جا طمع اور اللہ تعالیٰ پر عدم توکل کی دلیل تھا۔ اور
اس سے انہیں روکا گیا تھا۔ دیگر بھی کئی نافرمانیاں کی جن کی پاداش میں ان میں سے 80 کے قریب آدمیوں کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دی گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس واقعہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ طلب کرنے سے ڈرایا تو فی الواقع وہ ڈر گئے اور اپنے مطالبہ سے باز آ گئے، لہٰذا دسترخوان اترا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایسے اقوال کے علی الرغم ہم موقوف حدیث کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن میں اسی انداز سے مذکور ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض جلیل القدر تابعین جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ جب انہوں نے ناشکری پر سخت ترین عذاب کی دھمکی سنی تو اپنا مطالبہ واپس لے لیا، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مائدہ بالفعل نازل ہوا تھا۔ اس میں کون کون سے کھانے تھے اس کی تفصیل کا نہ یقینی علم ہے اور نہ اس کے جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی حقیقی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جو حقائق قرآن بیان کرتا ہے وہ سچ پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ ہماری عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ناجائز مطالبات اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے چاہیے، جن کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ پھر اس پر ایک جرمانہ عائد کر دیتا ہے اگر ویسا نہ کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، لہٰذا اس کام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔